أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. سورہ صاد کی یہ چند آیات ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزشتہ درس میں بھی تھا، اور آج بھی پہلی ہی آیت میں ان کا ذکر گرامی موجود ہے. داؤد علیہ السلام جو کہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور ان پر نازل کی گئی تھی. اس اعتبار سے انبیاء میں سے اہم ترین انبیاء کی صف میں ان کا ذکر ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی، اور جو بیٹا عطا فرمایا جو نبی ہوئے وہ بھی بڑی عظمت والے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا کئی اعتبار سے تذکرہ بڑا اسپیشل رہتا ہے. جنات اور جادو کے حوالے سے آپ جب بھی سنیں گے کہیں کوئی مجلس جس میں جنات کا جادو کا ذکر آئے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس میں ضرور آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے شاہ مایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا. یہ وَوَهَبْنَا جو ہے اس میں ایک تو واو ہے جو واو عاطفہ ہوتا ہے اور کے معنوں میں، پہلا واو اور کے معنوں میں، اور ہم نے دیا داؤد کو سلیمان. اور دوسرا واو جو ہے وہ اس لفظ کا اپنا ہے وَهَبْنَا، ماضی کا صیغہ جمع کا، اور اس کا جو اسم فاعل ہے مبالغے کا صیغہ وہ ہے وہاب، جو ہمارے یہاں بڑا اسپیشل طریقے سے جانا پہچانا جاتا ہے لفظ وہاب. وہاب اور وہابی یہ وہی صیغہ ہے،
اور معنی آپ نے سن لیا، وَوَهَبْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے۔ اب ان معنوں میں یہ، ان لفظوں میں کوئی ایسی چیز انوکھی نظر آتی ہے، لیکن جب ہمارے یہاں اس لفظ کا جو حشر کیا گیا اور جس طرح اس لفظ کو غلط طور پر استعمال کیا گیا، وہابی اور الوہاب کے معنی ہی سارے کے سارے بدل کر رکھ دیے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ وہابی کے لفظ کو کسی تحریک کے حوالے سے لگا کر اس لفظ کو بدنام کیا گیا، اس تحریک کو بدنام کیا گیا جو کہ خالص کتاب و سنت کے حاملین کی تحریک ہے۔ جن کو وہابی کہا گیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے، کتاب اللہ سنت رسول کو ماننے والے، لیکن اتنے سخت الفاظ میں ان کو بدنام کیا گیا کہ گویا دنیا کی سب سے کوئی بدترین اور بدترین چیز ہے یہ۔ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہابی اور یہودی ایک ہی بات ہے، وہابی اور یہودی ایک ہی بات ہے۔ اور آج کل ایک عالم اٹھے ہیں پاکستان میں، اور ظاہر ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، وہ ساری دنیا میں ان کی باتیں پھیل رہی ہیں۔ بد زبانی کی انتہا کر دی اس آدمی نے۔ اس نے ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہیں، اور وہاں کہا ہے کہ 100 خنزیر اور ایک وہابی۔ 100 خنزیر کبھی پنجابی کہتا ہے اور کبھی وہ اردو کہتا ہے، 100 خنزیر اکٹھے کرو تو ایک وہابی بنتا ہے۔ دین کی خدمت ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی کچھ تہذیب، کچھ ادب آداب۔ آپ کسی کے بارے میں ہی بات کرنے چاہیں تو بڑے بھرے مجمع میں اتنی بدتمیزی، ایک مسلک صرف اختلاف کیا ہے کہ میرا اور اس کا مسلک ایک نہیں ہے، محض مسلک کے اختلاف کی وجہ سے اتنی گھٹیا زبان استعمال کرنا۔ الیاس گھمن نام ہے ان مولانا کا، شاید کوئی آپ میں سے پنجابی والے شاید سنتے ہوں گے یا اردو والے بھی سنتے ہوں۔ مولانا الیاس گھمن صاحب، 100 خنزیر اور ایک وہابی، یعنی اتنی گھٹیا زبان بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں سے ایسی کسی شخص کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کو آپ دیکھیں کہاں تک گھسیٹ کے لے گئے۔ نام ہے اللہ کا، اسماء حسنہ میں سے ہے الوہاب، دینے والا، عطا کرنے والا۔ معنی ہے الوہاب کا، دینے والا، عطا کرنے والا۔ اور اگر اس کے شروع میں عبد لگایا جائے تو کیا معنی بنے گا؟ عبد الوہاب، دینے والے کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اب جس تحریک کو وہابی تحریک کہیں یا کوئی بھی نام دیں، اس کے بانی کا نام جو ہے وہ عبد الوہاب بھی نہیں، اس کا نام محمد ہے، نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد الوہاب تو اس کا باپ ہے، بانی تحریک کا نام ہے محمد۔ اب اگر کہیں محمدی تو بات بنتی نہیں تھی، وہ تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ یہ محمدی ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر اور کیا چاہیے؟ اس کی بجائے اگلے لفظ کو لیا اور پھر ایسا رنگ دیا کہ عبد الوہاب سے وہابی کیا، وہابی سے پھر کیا کیا کیا، اور کئی لفظ آپ سنیں گے وہابی گلابی۔ کوئی وہابی گلابی کہہ رہا ہے، کوئی وہابی کو وہابی اور یہودی ملا رہا ہے، اور اس مولوی نے تو انتہا کر دی کہ 100 خنزیر اور ایک وہابی۔ اتنے نچلے درجے تک اتر کر قرآن کریم کی تعلیم دیں گے لوگوں کو، حدیث رسول کی تعلیم دیں گے، یہ اخلاق ہمیں کس نے سکھلایا ہے؟ لفظ سیدھا سا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور بڑا پیارا نام ہے الوہاب، عطا کرنے والا، دینے والا۔ وہی صیغہ یہاں ہے ماضی کا، جمع کا، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا۔ وہبنا جو ہے یہی ہے جس سے آگے نکل کے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے،
یعنی داؤد علیہ السلام کو بیٹے کی حیثیت سے سلیمان دیے۔ نعم العبد، اب سلیمان علیہ السلام بہت ہی اچھے بندے، اگر کہیں کہ داؤد علیہ السلام بہت ہی، دونوں نبی ہیں، دونوں ہی اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں۔ انہ اواب، وہ بے حد رجوع کرنے والے ہیں۔ اواب، صلاۃ الاوابین مشہور ہے نا، ان لوگوں کی نماز جو اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہیں۔ بے حد رجوع کرنے والے یعنی ہر چھوٹے بڑے معاملے کو فوری طور پر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کر دینے والے۔ اور اسی حوالے سے جو نیک لوگوں کے لیے چند رکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نفلی نمازیں ہر آدمی تو پڑھتا نہیں، اور جو یہ نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کہا گیا صلاۃ الاوابین، ان لوگوں کی نماز جو کہ اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہیں۔ اور صلاۃ الاوابین کے بارے میں یہاں کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کر، ایک ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ الاوابین کہاں کی گئی؟ مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 6 یا 8 رکھتے ہیں، یہ ہے صلاۃ الاوابین۔ یہ روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف اور ناقابل عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح ترین سند سے ثابت صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس نماز کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کہ صبح کا وقت ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صلاۃ الاوابین کا وقت کب ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں، اور اونٹ بڑا اصل اونٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے پاؤں نیچے سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصال کا لفظ استعمال فرمایا جو اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کے بچے کے پاؤں ظاہر ہے کہ نیچے سے ابھی نرم ہوتے ہیں، ذرا سی ریت گرم ہو تو وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں تو یہ وقت ہے صلاۃ الاوابین کا۔ یہ مغرب عشاء کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اگر صلاۃ الاوابین ہی پڑھنی ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا وقت تلاش کرنا ہے تو پھر وہ ہے صبح 9-10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے پہلے۔ سردیوں میں تو میرا خیال ہے 9-10 بجے بھی ریت کہاں گرم ہوتی ہوگی، لیکن گرمیوں کا اندازہ کر لیں کہ گرمیوں میں 8 بجے 8:30 بجے ریت گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صلاۃ الاوابین کا وقت۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا نعم العبد، وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اواب نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اواب بنائے، اپنے معاملات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور انبیاء کی صفات ہمارے اندر، یعنی کوئی نبی تو ہو نہیں جائے گا لیکن ان صفات کو، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ میں حلم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، آپ میں تقوی تھا، آپ میں خدا خوفی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ یہ جو صفات ہیں وہ انبیاء کی صفات ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارے اندر بھی طہارت، تزکیہ، ہمارے اندر بھی خیر آ جائے۔ نبی تو کوئی ہو نہیں جائے گا لیکن یہ صفات تو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن اخلاق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیم دی، زوردار طریقے سے اس کے فضائل بیان کیے، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی عمل جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ احسنکم اخلاقا، جو تم میں سے زیادہ اخلاق والا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طرح یہ صفات جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی بڑے حلیم تھے، بڑی سخت باتیں سن کر ہضم کر جاتے، برداشت کر جاتے، حلم اور بردباری آپ میں بڑی پائی جاتی تھی۔ ہمارے اندر بردباری کہاں ہے؟ اگر کہیں مجبور ہو جائے کہ سامنے والے کا مکہ بڑا بھاری ہے
تو پھر کچھ نہ کچھ حلم ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ اگر سامنے سے ہاتھ اٹھایا تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے، لیکن اگر پتہ ہے کہ ہمارے برابر کا ہے یا ہم سے بھی ذرا ہلکا ہے تو پھر حلم کیا اور علم کیا، یہاں ساری چیزیں ختم کر کے اپنا ہاتھ چھوڑیں گے، اپنی پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ ظلم کی انتہا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کی انتہا کر دی، اور ہم ظلم کی انتہا کر دیں تو پھر کوئی بات تو نہ ہوئی۔ ہمیں اپنے اندر انبیاء کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، حضرت سلیمان علیہ السلام پر پیش کیے گئے، اور پیش کیا کیا گیا؟ بالعشی، شام کے وقت، اور شام کا وقت عربی میں ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور بالخصوص عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے یہ عشیہ کہلواتا ہے، جسے ہم اردو میں شام کہتے ہیں۔ شام کو کہا جائے تو سورج ڈوبنے سے پہلے کا تھوڑا وقت بھی ہم لے لیتے ہیں اس میں، اور عربی میں یہی ہے، عصر سے لے کے مغرب تک سارا کا سارا وقت شام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت گھوڑے پیش کیے گئے، جو کہ اصیل تیز رو عربی گھوڑے جس کو کہتے ہیں، جو دوڑنے میں بڑے اسپیشل ہوتے ہیں، اور گھوڑوں کا پالنا اور ان کی خدمت کرنا اس نیت سے کہ ہم ان سے جہاد میں کام لیں گے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد میں کام آنے والے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹاپوں کی قسمیں کھائیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَعَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ یہاں اللہ رب العزت نے جہاد میں کام کرنے والے بھاگنے والے گھوڑوں کے ٹاپوں تک کی قسمیں کھائی۔ جہاد میں کام لینے کے لیے گھوڑا پالیں، اجر و ثواب، اور اگر گھوڑے کو ریس میں لے جانے کے لیے پالا ہوا ہے، جوا کھیلیں گے آپ اس گھوڑے کے ساتھ، وہی گھوڑا عذاب کا باعث بن جائے گا۔ ایک گھوڑا ثواب اور ایک گھوڑا عذاب۔ اگر جہاد کے لیے ہے تو اجر و ثواب، اور اگر گیمبلنگ کے لیے، جوئے بازی کے لیے اور دوڑے مقابلے کرنے کے لیے ہوگا تو وہ عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا ہے ستر، ایک گھوڑا ہے وزر، اور ایک گھوڑا ہے ایک ستر، ایک وزر اور ایک اجر۔ اجر کون ہے؟ جہاد میں کام آنے والا۔ اور وزر کون ہے؟ یہ ریسیں لگا لگا کر جوئے کھیلنے والا۔ اور ان میں ایک گھوڑا ہے ستر، وہ گھوڑا جس کی وجہ سے آدمی محنت کرتا ہے، کوئی سواری لے کے جاتا ہے، کسی کا سامان لے کے جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ روزی کما کے کھاتا ہے۔ ستر، وزر اور اجر۔ یہاں جو گھوڑوں کا ذکر آ رہا ہے یہ گھوڑے ہیں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تیز رو عربی النسل قیمتی گھوڑے، خوبصورت عمدہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس خیر کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کے لیے میں ان گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کے لیے گھوڑوں کو پسند کرنا کیا ہوا؟ یعنی ان کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، ان کے ذریعے کافروں کو تہہ تیگ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بیٹھ کر دشمنوں کو، اسلام اور دین کے دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوا نا، میں اللہ کے ذکر کے لیے ان گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور بعض میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے دیکھے، ان کے پاس لائے گئے، انہوں نے ان گھوڑوں کے ساتھ پیار کیا، ان کی مسحم بالسوق والاعناق، ان کی گردنوں کو اور ان کی ٹانگوں کو چھوا، جیسے اپنے گھوڑے کو آدمی ہاتھ پھیرتا ہے نا، پشت پہ ہاتھ پھیرا، گردنوں پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا گھوڑوں کے ساتھ کہ یہ گھوڑے ہمیں جہاد میں کام آتے ہیں، اور ان گھوڑوں کو دوڑایا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ گھوڑے دور گئے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے،
راستے میں کوئی پہاڑی چوٹی آ گئی، کوئی دوسری چیز آ گئی، تو ردوہا علیہ، فرمایا کہ ان کو واپس لاؤ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فتفقا مسحا بالسوق والعناق، جب واپس لائے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں کو اور ان کی ٹانگوں کو چھونا اور مس کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بالکل صحیح تر معنی جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے پیار کیوں رکھا ہوا تھا؟ اللہ کی یاد کے لیے، جہاد کے لیے، کہ ان سے جہاد کیا جاتا ہے، ان سے اللہ کی یاد جو ہے وہ آتی ہے۔ لیکن ایک ترجمہ بعض نے یہ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سورج غائب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز رہ گئی۔ گھوڑوں کے پیار میں، گھوڑوں میں مصروف رہے، اور سورج توارت بالحجاب کا ترجمہ کیا گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ حالانکہ صحیح تر اور مناسب ترین ترجمہ یہ ہے کہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کو بگایا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کو واپس لاؤ، ردوہا علیہ، ان کو واپس لاؤ میرے پاس۔ اب کوئی یہ سورج کو مخاطب کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈوب گیا ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، اس کو واپس لاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کی ایک روایت مشہور ہے جو کہ بالکل غلط روایت ہے۔ شیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضرت علی کی طرف منسوب روایات کے، جعلی روایات کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز رہ گئی، عصر رہ گئی، سورج ڈوب گیا، سورج کو حکم ہوا واپس آؤ، سورج کو واپس لایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر سورج دوبارہ ڈوبا۔ قطعاً اس روایت کا کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ گھوڑوں میں ہی گویا کہ مگن تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز رہ گئی تو فرمایا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، یا سورج کو واپس کرو، میں نے نماز ادا کرنی ہے، یا یہ کہیں کہ گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فتفقا مسحا بالسوق والعناق، اسی طرح پیار کے ساتھ گھوڑوں کی گردنوں، گھوڑوں کے پشتوں کو، ٹانگوں کو چھونا شروع کیا، صحیح ترین ترجمہ۔ لیکن دوسری روایت جس میں کہا گیا کہ، یا دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر جس میں کہا گیا کہ گھوڑے جو ہیں ان میں مگن رہ کر نماز قضا ہو گئی، پھر غصہ آیا تو فتفقا مسحا بالسوق والعناق، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو، جتنے کے جتنے گھوڑے تھے ان سب کو قتل کروا دیا کہ یہ میری نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ روایت یا تفسیر جو ہے کی ہے، لیکن ایک نبی کی شان کے مناسب یہ تفسیر نہیں ہے۔ گھوڑوں کا کوئی قصور تھا؟ اگر انسان گھوڑے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اپنے کسی عمل کو ضائع کر لیتا ہے تو گھوڑے کا قصور؟ اور ایک دو نہیں، گھوڑے سارے کے سارے قتل کروا دیے۔ لہٰذا اس مقام پر جو صحیح ترین تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ان گھوڑوں سے پیار ہے، یہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ان پہ جہاد کیا جاتا ہے، بہت بڑا کام دیتے ہیں، اور پھر ان کو دوڑایا۔ جیسے آدمی دیکھتا ہے کہ گھوڑے اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ فوجی بیچارے جنگ کرنے کی نوبت آئے یا نہ آئے، ساری عمر دوڑتے نکل جاتی ہے۔ ہر روز صبح اٹھے اور ان کا ایک اسپیشل پیریڈ ہوتا ہے، اس میں وہ بھاگتے دوڑتے مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ چست و چالاک رہیں۔ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، کئی ملک ایسے ہیں کہ ان کی تاریخ میں کبھی جنگ نہیں آئی لیکن فوجی دوڑتے رہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو اس نیت سے دوڑایا کہ اپنے گھوڑے ہیں، جہاد میں کام آنے والے ہیں، ان کو دیکھیں کہ یہ کس پوزیشن میں ہیں۔ ان کو دوڑایا، دیکھا، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر ان کو واپس بلایا، واپس منگوائے، واپس لائے گئے تو انہوں نے پیار کے ساتھ ان کی پشتوں، ان کی گردنوں اور ان کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ صحیح طریقہ یا صحیح ترین تفسیر اس سلسلہ میں جو ہے وہ یہ ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ،
ہم نے سلیمان کو آزمایا. اللہ رب العزت دیکھیں اپنے انبیاء کو جو کہ بہت ہی اس کے مقرب ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ رب العزت آزماتا رہا. جتنے بھی انبیاء ہیں مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو مشکلات میں مبتلا کیا، ان کو گویا کہ بھٹی میں ڈال کر سونے سے کندر بنایا. یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء. تم کہتے ہو آزمائش آ گئی، ہمارے لیے مشکل آ گئی، ہمارے لیے پریشانی بن گئی، ہم مسلمان بھی ہیں تب بھی ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ بلا، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ مشکلات میں مبتلا کیے جاتے ہیں نبی. اور اس کے بعد ثم الامثل، پھر وہ لوگ جو نبی کے قریب، ثم الامثل، پھر جو ان لوگوں کے قریب. یعنی درجہ بدرجہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی. آگے جا کے ذکر آئے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی. سلیمان علیہ السلام کی آزمائش جو ہے وہ کیا کی گئی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. ثُمَّ أَنَابَ، اور اس کے بعد وہ پلٹے. گویا کہ جب کرسی پر ایک جسم ڈال دیا گیا تو وہ سلیمان علیہ السلام دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے. یعنی اللہ نے آزمایا اور آزمائش کے بعد سلیمان علیہ السلام دوبارہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، جن کو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کس معاملے میں آزمایا. کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی. بعض مفسرین نے اپنے دماغی گھوڑے دوڑائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو قرآن کریم کے ذریعے اور قرآن کریم کو حدیث شریف کے ذریعے اور قرآن کریم کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کے قائل ہیں. اور بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن خود بیان کرے، قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کرام بیان کریں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہے. بہترین تفسیر وہ ہے. کچھ مفسرین ایسے نکل آئے کہ جن کو حدیث شریف سے اللہ واسطے کا بیر ہے، حدیث سے اللہ واسطے کا وہ بیر رکھے ہوئے ہیں، دشمنی رکھے ہوئے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے، چھپتے بھی نہیں اور کھل کر سامنے بھی نہیں آتے، اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو حدیث شریف سے دور کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں حدیث کا مقام جو ہے وہ کم ہو جائے. ان میں سے کچھ لوگ گزر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ اب ان کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے. اور کچھ ابھی دنیا میں پھر آ رہے ہیں، ان کے شاگرد آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. اس قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی میں کبھی کبھی اس کا نام لے کے بتایا کرتا ہوں تاکہ ہمارے کچھ لوگ بڑی توجہ سے ان کے درس سنتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے جاوید غامدی. پاکستان میں ہے، لیکن میڈیا نے آج کسی کو کسی ملک کا نہیں چھوڑا، ساری دنیا کے لیے وہ ایک جیسے ہیں. یہاں بیٹھ کے بات کریں، ساری دنیا میں جا رہی ہے، پاکستان میں بیٹھ کے کریں، انڈیا میں بیٹھ کے کریں. جاوید غامدی صاحب اسی ٹولے سے تعلق رکھتے ہیں جس ٹولے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حدیث کا مقام کم کر دو. حدیث کا کھلے عام انکار نہیں کرتے، لیکن حدیث پہ چلنے کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ آہستہ 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 ایسے زہریلے ٹیکے لگاتے ہیں کہ آدمی کو یکدم موت نہ آئے، آہستہ آہستہ مرے. اس طرح کے آج کل کام جو ہیں یہ جاوید غامدی صاحب کر رہے ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ اور ریڈیو پہ، اخبارات میں ان کی کئی کتابیں بھی ہیں. ان کے ایک بڑے گزرے ہیں، انہوں نے اس کام کا گویا کہ بڑے پیمانے پر آغاز کیا اور قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور تفسیر کا نام ہے تدبر قرآن. نام یاد آتا ہے کسی کو؟ مولانا امین احسن اصلاحی. مولانا امین احسن اصلاحی پاکستان ہندوستان میں یہ بہت بڑا نام ہے، اور جس طرح جاوید غامدی کے بہت فین ہیں ان کے بھی لوگ بہت فین ہیں.
ہزاروں صفحات کی تفسیر لکھی جس میں 100 تک حدیثیں نہیں پہنچتی۔ آپ اردو کی صحیح جو سلف صالحین کے طرز پر تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں، ایک تفسیر اٹھائیں، آپ کو ہر صفحے پر 1 2 3 4 حدیثیں ملیں گی۔ وہ ہزاروں صفحوں کی تفسیر لکھ گئے تدبر قرآن، لیکن 100 تک حدیثیں پورے ہزاروں میں نہیں پہنچی۔ کیا معنی ہوا؟ دماغ کے گھوڑے دوڑاتے رہے، ادھر کی ادھر کی، ہر کام کو اپنے طور پر ہی سمجھ کر گویا کہ قرآن شاید اسی پر اترا ہے اور یہی لوگوں کو سمجھائیں گے۔ انہوں نے اس مقام پر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات بیان کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا، جبکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے سلیمان کو کیا آزمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو کس طریقے سے آزمایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ اب ان کی کرسی پر جسد ڈال دیا اور سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی تفسیر نہیں ملتی، لیکن ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ واقعہ اس آزمائش کے قریب ترین لگتا ہے، اور اگر کوئی صحیح واقعہ کہا جا سکتا ہے اس کی تفسیر میں تو وہ واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آج اپنی ساری بیویوں سے صحبت کروں گا اور ساری بیویوں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا مجاہد بنے گا۔ یہ ایک حدیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، واقعہ موجود ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کا ذکر ہے۔ کہا کہ میں یہ کروں گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ساری بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا، ساری بیویاں حاملہ ہوں گی، سب کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کے مجاہد بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے یہاں ایک بھی مکمل بچہ دنیا میں آنے نہیں دیا۔ اس موقع پر ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اگر ایک بیوی حاملہ ہوئی تو اس کا بھی ناقص بچہ پیدا ہو گیا۔ جو کہا گیا کہ کرسی پہ ایک جسد ڈال دیا، یہ جسد مراد وہ ناقص بچہ ہے جو میچور بھی نہیں ہوا اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ مفسرین کرام نے کہا کہ اگر اس واقعہ کو یہاں لائیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور انہوں نے ایک ایسا نعرہ مار دیا جو نعرہ ان کو حق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، اللہ کے بڑے نیک تھے، اللہ کے بڑے قریب تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی سے زیادہ نیک تو کوئی نبی نہیں ہے نا، سارے نبی نیک ہیں لیکن ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نہیں پہنچتا۔ سارے نبی اللہ کے بڑے مقرب ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مقرب کوئی نہیں۔ اور اس تقرب کا اندازہ کرنا ہو تو آپ معراج کی جو حدیث ہے یا معراج کا جو واقعہ ہے وہ سامنے لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے باتیں کی، لیکن باتیں کہاں ہوئیں؟ طور پر، دنیا میں ہی ہے نا وہ۔ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہاں سے آپ نکلیے، باہر طور ہے فلان جگہ، تھوڑا آگے جا کے وہاں آ جائیے۔ وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی سے نوازا۔ شرف ہم کلامی سے نوازنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا، اور ہمارے نبی کو بہت بڑے انتظامات کر کے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے قریب بلایا۔ مقام ہے نا یہ تو۔ اب ہمارے نبی کے مقابلے میں کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے مقابلے میں تو دوسرا کوئی نبی نہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خطا ہو گئی، تقریباً اسی طرح کی خطا ہو گئی جیسی خطا ہمارے نبی سے بھی ہو گئی تھی۔ یہودی آئے، آ کے سوال کیا، کہا کہ بتائیے، اور یہودیوں کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم نبی ہیں، اگر تم نبی ہو تو تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب آتا ہوگا۔
پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہودیوں نے اپنے ساتھ مشرکین کو ملایا ہے، کہتے ہیں بتاؤ کہ ذوالقرنین کون تھا، کہا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ روح کیا ہے۔ کہا اگر تم نبی ہو تو تمہیں تینوں سوالوں کا جواب آتا ہوگا، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہیں آتا تو پھر تم نبی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ معروف واقعہ ہے نا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، اور وحی کے ذریعے جو جواب آنا تھا، جب یہ انداز اختیار کیا کل جواب دوں گا، کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کہتے تھے کل جواب دوں گا، وہ کل کب آئے گا؟ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا، کہتے تھے کل جواب دوں گا، کل آیا، کئی کل گزر گئے اور تمہارا جواب نہیں آ رہا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ بالآخر اللہ رب العزت نے ایک عرصے کے بعد دوبارہ وحی نازل کی، اور ان تینوں چیزوں کا بیان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتایا، بیان کیا تینوں چیزیں، سورہ کہف میں اور دوسرے مقام پر روح کا ایک جگہ، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر اور ذوالقرنین کا ذکر، دو کا جواب سورہ کہف میں ہے اور روح کا جواب دوسرے مقام پر ہے۔ لیکن یہ وحی اتنا عرصہ رکی رہی کیوں؟ اللہ نے پھر باقاعدہ تعلیم بھی دے دی کہ میرے نبی اگر کوئی کام کہو کہ میں کل کروں گا، تو تمہارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، ہاتھ تو ہمارے میں ہے۔ اگر کہو کل کروں گا تو کہو کل کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں کون ہوتا ہوں کل کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھول گئے نا انشاءاللہ، یہی انشاءاللہ کہنا سلیمان علیہ السلام بھول گئے۔ کہا کہ اپنی ساری بیویوں سے، اور ان کی 70 80 یا 90 بیویاں تھیں۔ پہلے انبیاء کے زمانے میں جیسے ہمارے نبی کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں ہمیں مسلمانوں کو کہا گیا 4 بیویاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں، 11 13 اور کم و بیش کا ذکر ملتا ہے جن سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، لیکن بیک وقت 9 بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کا معاملہ اس معاملے میں الگ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی 70 80 یا 90 بیویاں تھیں، کہا کہ میں سب کے ساتھ ایک ہی رات میں جمع کروں گا، اور ساری حاملہ ہو جائیں گی، ساری بچوں کو جنم دیں گی، لڑکوں کو جنم دیں گی، سارے مجاہد ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر انشاءاللہ کہا ہوتا، ساری بیویاں حاملہ ہوتی، ساریاں بیٹے پیدا کرتی اور سارے مجاہد ہوتے۔ انشاءاللہ نہیں کہا، کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوا، ایک کے یہاں ہوا تو وہ بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتا ہے تو دیکھو اپنے پیاروں کو بھی پکڑ لیتا۔ ہم کس تھالی کا بینگن ہیں یا ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ نبیوں کو پکڑا اور اس انداز سے پکڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیے گئے تینوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے سوال کیے وہ بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی تم نے کہا تھا کل جواب دوں گا، تمہارا جواب کہاں ہے؟ کتنی سخت یہ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، جب چاہے پکڑنے پہ آئے تو نبیوں کو پکڑ لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تو وہ یہ تھا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جو دعویٰ کر بیٹھے تھے اس دعوے میں وہ ان کی مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا۔ اب یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، 90 بیویاں ایک رات سب کے ساتھ جمع، اللہ رب العزت سے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اتنا لمبا سفر کروایا، آپ اندازہ کریں ذرا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، رات ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے آسمان اول، پھر دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، 7 آسمانوں کے اوپر تک اللہ نے پہنچایا، اور رات وہی چل رہی ہے نا، رات ابھی ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو کام چاہے وہ تھوڑے سے وقت میں جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے،
اور یہ بات بھی طے ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ معجزات دیتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انشاءاللہ والے الفاظ کہہ دیے ہوتے تو یہ معاملہ جو ہے کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں اللہ رب العزت اتنی برکت ڈال سکتا تھا کہ وہ سارے برکت اللہ نے راتوں میں ڈال دی، ساری بیویوں سے جمع کیا، لیکن حاملہ کوئی نہیں ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ ان کی آزمائش جو اللہ رب العزت نے کی، اسی کا تذکرہ یہاں موجود ہے کہ ہم نے انہیں آزمایا اور پھر رزلٹ کیا نکلا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور کچھ بھی سامنے نہ آیا، کوئی چیز جو ہے وہ نہ آئی۔ اب اس آزمائش پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس قول کو یا اپنی بات کو سمجھ گئے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں نے کیا کہا اور یہ کیا ہوا۔ فوری طور پر اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ اب اس پہ معافی مانگنا تو بنتا ہے نا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ قال رب اغفر لی، کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا سوال اور کر دیا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے وہ بادشاہی عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہی میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ پہلی بات کہی تھی تو اس میں کمی بیشی ہو گئی، لیکن اب اللہ سے توبہ طائب ہو کر معافی مانگ کر دعا مانگی۔ اس وقت ایک یوں کہیں کہ اس وقت ان کی وہ دعا کی شکل نہیں تھی کہ یا اللہ مجھے دے، بلکہ کہا کہ یہ ہوگا، اور نہیں ہوا۔ یہاں دعا مانگی، کہا کہ یا اللہ مجھے وہ ملک، مجھے وہ حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہی حکومت دی جو بعد میں کسی کو نہیں مل سکی۔ ہوائیں ان کے تابع، جن ان کے تابع، جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر رکھا ہے۔ ایسی بادشاہی بعد میں کسی کو نہیں ملی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اسی آیت کے یا اسی دعا کے حوالے سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ نماز میں بھول جاتے ہیں، ہماری بھول کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، ہمیں گھر کے معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ رکعت کون سی ہے۔ نبیوں کو تو ایسا نہیں ہوتا، نماز میں خشوع خضوع، نماز میں رجوع اللہ انبیاء کرام کا بہت کامل ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے خارجی واقعات پیش آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور شیطان آ گیا، آگ کا انگارہ اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف کرتا ہے اور آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ شیطان اپنی شرارت پہ آیا ہوا ہے، آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے گلے سے دبوچ لیا، یہاں سے شیطان کے گلے سے دبوچ لیا، گلے کو دبایا اور اس کی زبان باہر نکل آئی۔ گلے سے پکڑ کے دبائیں تو دو چیزیں باہر آئیں گی، آنکھیں باہر آ جائیں گی اور زبان بھی نکل آئے گی۔ اتنی زبان باہر نکلی کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ پر اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں لائیے کہ شیطان اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور ان کے منہ سے جو لعاب نکل رہا ہے وہ ٹھنڈا ہے، یعنی منہ کا تھوک یا لعاب ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور یہ مٹی نظر نہیں آتی ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صریح ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو نار سے بنایا اور ہمیں خاک سے، مٹی سے بنایا، لیکن ہمیں خاک نظر نہیں آتی یا آتی ہے؟ کوئی خاک نظر نہیں آتی، گوشت پوست کے بنے ہوئے۔ پہلی تخلیق جو ہے وہ واقعی یہی ہے، لیکن اس کے بعد سلسلہ جو ہے تناسل کا وہ چلا، اور آج ہماری پوزیشن جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ ہم گوشت پوست کے ہیں، لیکن ہماری اصل مٹی ہے، آدم علیہ السلام ہے، کلکم لآدم و آدم من تراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ شیطان کے منہ سے جھاگ چھوٹ گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دوں اور صبح مدینہ میں بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو وہ بادشاہی نہ ملے۔ اگر میں جن کو پکڑ کے باندھ دیتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے اس میں فرق آتا ہے۔ کہا کہ میں نے پھر ایسا نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ اللہ رب العزت سے حکومت مانگی جس میں جن بھی خادم ہو جائیں اور انسان بھی خادم ہو جائیں، پرندے جو ہیں وہ بھی آپ کا پانی بھر رہے ہیں، اور چیونٹیاں کیا کوئی بھی جانور ہے، سلیمان علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ فرمایا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما لا ينبغی لاحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، جو میرے بعد کسی کے لائق نہ، یعنی ایسی بادشاہی کے بعد میں ایسی کوئی مثال نہ ملے۔ اور اللہ رب العزت نے واقع عطا فرمائی، انک انت الوہاب، تو بہت ہی زیادہ دینے والا ہے۔ پورا لفظ بھی اب آگے جو شروع میں ہم نے ذکر شروع کیا تھا وَوَهَبْنَا، اب یہاں سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں انک انت الوہاب، اے اللہ تو بہت ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو وہابی نہیں تھے نا، یا تھے وہاں بھی کچھ؟ ہمارے یہاں تو وہابی کا کبھی انکار کریں تو بالکل انکار کرتے ہیں، کہیں گے جی ابھی یہ کل پیدا ہوئے تھے، اور کبھی کبھی جوش میں آ کے وہابیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے بڑا معروف بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے جو متعلقہ آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہیا عصایا، کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ اب اللہ نے سوال کیا مختصر کیا ہے، تو کہا ڈنڈا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ختم نہیں کی، کہا ہیا عصایا اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس کے ذریعے درختوں کے پتے اپنی بکریوں کے لیے جھاڑ لیتا ہوں۔ بکریاں چرانا ثابت ہو گیا نا موسیٰ علیہ السلام کا بھی، ہمارے نبی نے بھی چرائیں، موسیٰ علیہ السلام کی قرآن کریم بتا رہا ہے کہ بکریاں چراتے رہے۔ اور آگے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں، یعنی ڈنڈے میں میرے لیے کئی فائدے ہیں۔ اب کئی فائدے بیان کرتے ہوئے تفسیر بیان کر رہا ہے مولوی، کہتا ہے کہ اس کے ذریعے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور اگر کوئی وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی مار دیتا ہوں۔ ادھر کہا کہ یہ کل پیدا ہوئے، ادھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہابی موجود۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو مجھ سے میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور فرمایا انک انت الوہاب، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی، مسخر کر دی۔ تسخیر کائنات اللہ رب العزت جس کے چاہے جو چیز چاہے جس کے تابع کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کر دی، تجری بامرہ رخاء، وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہے۔ ہوا کا نرمی کے ساتھ چلنا، اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا آیت نمبر 81 میں، وہ مقام کھولیں تو پھر بات اور لمبی ہو جائے گی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہوا ان کے تابع جو کہ تند و تیز ہوا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہوا بڑی تند و تیز ہے، ایک جگہ کہا گیا کہ ہوا بڑی نرم و نازک ہے۔ تو کہا اہل تفسیر نے کہ ہوا اپنی اصل کے اعتبار سے تو بڑی تند و تیز ہے، یہ جو طوفان آتے ہیں ابھی کل کی بات ہے،
بارش کے دوران آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڑ گئیں. ابھی یہ جو پچھلے جمعرات کو بارش ہوئی ہے یا پیر کو ہوئی ہے، ایک ہفتے کے اندر، اور بارش کے ساتھ ہوا کے ساتھ پہلے واقعات گزرے ہیں کہ عام چیزیں تو عام چیزیں، چھتیں اڑ گئیں، بورڈ اڑ گئے، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر پڑی گاڑیاں اپنی جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ چلی گئیں. پانی اور ہوا دونوں نے مل کے گاڑیوں کو یہاں سے اٹھایا اور وہاں جا کے پھینک دیا. اللہ رب العزت نے ان میں بڑی طاقت رکھی ہے. اصل کے اعتبار سے ہوا تند و تیز، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جب وہ نرم ہو کے جہاں وہ چاہتے وہاں آپ کو پہنچاتی. اور کس طرح پہنچاتی؟ جو سفر 6 مہینے میں کیا جا سکتا ہے وہاں یہ آدھے دن میں لے کے چلی جاتی. جو 6 مہینے کا سفر ہے آدھے دن میں وہاں لے جاتی، اور اگلے 6 مہینے کا سفر واپس لانے کے لیے تھا، باقی کے آگے دن میں واپس بھی لے آتی. اور درمیان میں دوپہر کا حصہ جو ہے پورا آدھا بھی نہیں بنتا. صبح کے پہر نکلتی ہوا لے کے چلتی سلیمان علیہ السلام کو، اور 6 مہینے کے سفر پہ پہنچاتی. وہاں وہ اپنی پنچایت لگاتے، عدالت لگاتے، جو معاملہ طے کرنا ہوتا طے کرنا، اور شام تک وہ واپس بھی لے کے آ جاتی. اللہ رب العزت نے وہ ہوائیں ان کے تابع کیں. اور وہ نرمی سے چلنے کا معنی یہ کہ ان کے ہاتھ میں جیسے آدمی لگام پکڑے ہوئے ہے تو لگام نرم ہوتی ہے نا، گھوڑے کو ادھر کریں جیسے بھی چلانا ہو چلائے. اللہ رب العزت نے ہوا کی باغیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں. فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، تجری بامرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے، ان کے آرڈر سے، رخاء حیث اصاب، اور وہ نرمی کے ساتھ چلتی، اور وہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ وہاں انہیں وہاں پہنچا دیتی. جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے وہاں ہوا ان کو پہنچا دیتی. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، یہاں اب آ گیا شیطانوں کا معاملہ بھی، کہ اللہ نے شیطان بھی، سارے جن و شیطان بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسخر کر دیے. کل بناء، ان میں کچھ میسن ہیں. بنا کا معنی جو بلڈنگیں تعمیر کرنے والے ہیں. بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، بنا، عمارہ، بنا. اور بنا اگر نون کی شد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے میسن، جو بلڈنگ بناتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان شیطانوں میں کچھ بلڈنگیں بنانے والے میسن ہیں، وغواص، اور انہی میں وہ ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندر کی تہ تک غوطے لگاتے ہیں، اور جو چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کی تہ سے منگوانا چاہتے ہیں وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں. اوپر کا کام کرنے کے لیے جن موجود ہیں، اور پانی کی تہ میں کام کرنے کے لیے بھی جن موجود ہیں. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ وہ ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں. باقی کچھ اور بھی جن ہیں جو کہ وآخرین مقرنین، دوسرے جنات جو کہ زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کے پاس ہیں. جب چاہو زنجیر کھولو اور کہو کہ یہ کام کر کے آؤ. اب ایک زنجیر والی چیز کو چھوڑا جائے اور کہا جائے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جا کے واپس نہ آئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور جنوں سے تو یہ ممکن ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ایسا نہیں تھا. جو گیا اس کو آنا ہوگا، لانے کے بعد اس کو باندھ کے رکھیں، کھلا چھوڑ کے رکھیں. سلیمان علیہ السلام کی اپنی مرضی. اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا سلیمان علیہ السلام کو. ھذا عطاؤنا، اللہ نے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہم جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں. فمنن او امسک، یہ ہماری عطا ہے، اور اب تم چاہو تو احسان کرو، ان میں سے کسی کو کھول دو، کسی کو باندھ کے رکھو. فمنن او امسک، اپنی طرف سے احسان کرو یا پکڑ کے رکھو. یعنی احسان کرو کہ ان کو چھوڑ دو، گھومے پھریں، جب چاہو بلاؤ، اور جب چاہو ان کو پکڑ کے رکھو. یہ آپ کی طرف جاتا ہے بغیر حساب، اور آپ سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ جنوں کو کیوں پکڑا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے، ان کو باندھ کے رکھو، جکڑ کے رکھو، ان کو کھلا چھوڑو، ان کو جو چاہیں جہاں چاہیں جائیں آئیں، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک سلیمان علیہ السلام کو ہمارے یہاں بڑا تقرب حاصل تھا۔ زلفیٰ قریب کرنے کے لیے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم ان بتوں سے مانگتے نہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، قرآن کریم میں اللہ نے خود بیان کیا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ، یعنی ہم جو ہیں گناہگار ہیں، ہم پلید ہیں، اور یہ جو پتھر کے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ پاک ہیں۔ بھئی تم اپنے ہاتھوں سے دھو کے رکھو گے تو وہ تو پاک ہی ہوں گے، اپنے آپ کو دھو کے رکھو، وہ پاک ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہاں بھی لفظ ہے اور یہاں ہے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک سلیمان علیہ السلام کو ہمارے یہاں بڑا تقرب حاصل ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور ان کے لیے ہمارے یہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمارے پاس ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے اور ہمارے پاس ان کے لیے اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر آیا ہے، ان مقامات کا تذکرہ کریں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، اللہ نے توفیق دی تو تھوڑا تھوڑا اشارہ انشاءاللہ اگلے درس کے شروع میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ مسحور پر سے جنات کو بھگانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے، وہ کیا ہے اور کیا یہ صحیح ہے؟ اب میں تو جن نکالتا نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا وعدے یاد دلاتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجھے سلیمان علیہ السلام کی قسم۔ اب غیر اللہ کی قسم کھانا تو جائز نہیں ہے۔ وہ آج اگر کوئی جن نکالنے والا کسی کو غیر اللہ کی قسم دیتا ہے تو وہ قسم دینے والا بھی غلط ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لہذا اگر یہ کوئی کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں۔ لیکن وہ کیا کیا یاد دلاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے کام ہیں، ہمیں ان کی کارروائیوں کا پتہ نہیں۔ اور خاص طور پر جنات و جادو نکالنے والوں کے بہت سارے کرتوت ایسے ہیں کہ جو شریعت کے بالکل قریب نہیں ہیں، شریعت سے بہت دور، بلکہ بعض انتہائی مشرکانہ، گویا کہ صرف مشرکانہ نہیں بلکہ ملحدانہ، اسلام سے نکال دینے والے کام بھی وہ کرتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل میں جانے سے کیا حاصل ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں 2 صورتیں دی ہیں، جن بھی نکال دیتی ہیں، جادو بھی نکال دیتی ہیں، تعویذ گنڈے کے اثرات بھی زائل کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جادو دور کر سکتی ہیں وہ ہمارا بھی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ہمارا جن کیا نکالیں گی، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس ڈگری ہے جن نکالنے کی، اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، آپ کے دل پر دونوں صورتیں معوذتین لکھی ہوئی نقش موجود ہیں، آپ کوشش کر کے ان کے ذریعے جنوں کو بھگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہی دونوں صورتیں، ساتھ قل ہو والا شامل کر لیجئے، معوذات، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ، سوتے وقت بھی 3 مرتبہ۔ آپ یہ سارا بار بار یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس وقت یہودی آپ کے دشمن، عیسائی آپ کے دشمن، اور مشرکین آپ کے دشمن، ملحدین آتش پرست آپ کے دشمن، آپ ہر طرح کے دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ آپ 24 گھنٹے اپنے آپ کو ان دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت کے حوالے کیے رکھتے کہ اللہ
میں تیری پناہ میں رہتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے رکھا. ایک مرتبہ زور چڑھ گیا لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں کا, انہوں نے جادو کر دیا, اللہ رب العزت نے یہ دونوں صورتیں نازل فرما دیں اور جادو نکل گیا. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی مسحور سے سحر نکالنے کے لیے خاص کسی آدمی کے پاس جانا ہی ضروری ہے. آپ اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھا کریں, سورۃ البقرہ آل عمران پڑھا کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں رکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پڑھی جاتی رہے, شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں آتے. ہمارے یہاں ڈرامے چلتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, سارا کچھ چلتا ہے, قرآن نہیں چلتا. نتیجہ یہ ہے کہ جن جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ سعودی لوگوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان کی عورتوں کو مدرسے وغیرہ لے جاتے ہیں. کیا ان عورتوں کو تنہا لانا لے جانا صحیح اور اس سے کمایا ہوا پیسہ حلال ہے؟ اب یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں ہے, یہ تو شروع سے چل رہا ہے. جو گھروں کے پرائیویٹ ڈرائیور ہیں وہ ان کی عورتوں کو بھی, ان کے مردوں کو بھی, بچوں کو لاتے ہیں, لے جاتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اگر جوان لڑکی ہے اور یہ ڈرائیور بھی جوان ہے, دونوں جوان ہیں, تو گاڑی میں خلوت حاصل ہو جاتی ہے. گھر سے لڑکی کو لے کے نکلا, گھر والوں کو تو پتہ ہے کہ لڑکی کو مدرسے لے کے گیا ہے, لیکن ضروری ہے کہ یہ مدرسے میں چھوڑ کے آئے گا. اگر شیطان نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ان دونوں میں کوئی غلط رنگ دے دیا تو یہ جہاں چاہیں جائیں. اب اس میں ڈرائیور بھی قصوروار ہے اور گھر والے بھی قصوروار ہیں. اب شاید اسی لیے انہوں نے نیا راستہ کھول دیا ہے کہ آپ اپنی گاڑی خود چلائیں, ڈرائیور کو کیا ضرورت ہے چلوانے کی. یہاں بھی ڈرائیونگ کا لائسنس کھول گیا نا. لیکن محرم اور غیر محرم کا معاملہ جو ہے, اس میں کوتاہی کافی عرصے سے آ رہی تھی, اور علماء کرام کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں خلوت ہو جاتی ہے, تنہائی ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ ڈرائیور جو ہے اس کو رکھا تو گیا کہ گھر کے کام کاج یہ نارمل. اب اس میں کبھی کبھی یہ تنہائی والی نوبت بھی آ جاتی ہے, اس سے اس کی کمائی حرام نہیں ہو جائے گی. جو تنہائی کے ٹرپس ہیں وہ گناہ ہیں, وہ جائز نہیں ہے. اگر کہیں یہ بالکل ناچار اور مجبور ہے تو وہ الگ معاملہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن اب کہیں کہ اس طرح کا پیسہ جو کمایا جائے گا وہ پیسہ حلال نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اس کا کام صرف ہر وقت غیر محرموں کو لیے پھرنا نہیں ہے, کام ہے گھر کے کام کاج کرنا, خدمت کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں, وہ صرف لانا ہی لے جانا کرتے ہیں عورتوں کو, بس اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. جاب کچھ کر رہے ہیں, بہرحال جو صرف یہی کام کرے, جاب کچھ کر رہے ہیں, کمائی کا ذریعہ اللہ نے دوسرا دے رکھا ہے, اور وہ صرف عورتوں کو لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں, تو وہ غلط کرتے ہیں. ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا ہر نبی کی قوم پر نماز کا وقت وہی جو امت محمدیہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی معلومات نہیں ملی کہ ان کے نمازوں کے وقت بھی وہی تھے اور ان کے روزے کا انداز بھی وہی تھا. نماز پہلی امتوں پر بھی تھی. قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے, اسی طرح دیگر انبیاء کے بارے میں. نماز تھی, لیکن اس کا انداز, طریقہ, وقت کیا تھا یہ نہیں ملتا. اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی پہلی امتوں میں رہا. قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اتنا تو بتایا کہ پہلے لوگوں پر فرض ہے, لیکن وہ کیسے رکھتے تھے, ان میں روزے کی حالت میں کیا جائز تھا کیا ناجائز تھا, ہمیں معلومات نہیں ملتی. اور ابھی روزہ ہر امت کا یا ہر نبی کا ایک جیسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں. اتفاق سے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا, ابو ظہبی سے نکلے اور مجھے ام القوین جس جگہ میں رہتا تھا وہاں پہنچنا تھا. راستے میں دبئی پڑتا ہے.
دبئی کے باہر ہی ابھی تھے، جیسے یہ کالونیاں ہوتی ہیں، تو 5-7 لڑکے اکٹھے روڈ پہ ملے، میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، میرے ساتھ ایک اور مولانا بھی تھے، ان کو ساتھ بٹھایا، چلتے چلتے پوچھا کہاں جانا ہے، کہا فلان جگہ جانا ہے، ہمارے راستے میں تھے، اتارتے جائیں گے، تو پوچھا کہ اس وقت تقریباً سحری کا وقت تھا وہ، کہ تم اس وقت کہاں سے نکل رہے ہو 5-7 نوجوان؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ہنسنے لگے آہستہ آہستہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہوئے تھے روزہ کھولنے کے لیے، سحری کے وقت روزہ کھولنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم ہندو ہیں اور ہم روزہ کھولنے کے لیے آئے تھے، اور پھر ساتھ ہی ہنستے کھیلتے کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ کہ وہ کیا اسپیشل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چولہے پر یا آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانا، باقی جو چاہے کھاؤ، جوس پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، سب صرف روٹی یا سالن، جو چولہے یا آگ کی پکی ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھاتے، ہنستے کھیلتے۔ یقین جانے کہ ان لڑکوں نے کئی ایک باتیں کہیں، ان ہندوؤں کی مینٹلی کا پتہ چلتا ہے کہ آج وہ کیا لیے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے بڑوں نے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ صحیح نہیں، ان کے کہے میں آ کے آ جاتے ہیں۔ ہم خود پتھر خرید کے لائیں اور گھر میں لا کے رکھ کے اس سے مانگے، وہ ہمیں کیا دے گا جسے ہم خرید کے لائے ہیں؟ یہ ہندو لڑکے کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے روزے بھی ہیں، اور اس طرح کی ہمارے یہاں جو بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کی بھوک ہڑتالیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا کہا کہ حضرت تھوڑا تھک گئے ہیں، ان کو پیچھے لے جاتے، وہاں سے اچھی طرح تازہ کر کے لے آتے ہیں، جو چیز کھانا ہوتا ہے کھا پی کے آگے پھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے۔ چاشت کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت کا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے اور چاشت کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ چاشت اور صلاۃ الضحیٰ یہ دونوں ایک لفظ ہے، فارسی میں چاشت ہے اور اردو میں بھی چاشت استعمال ہوتا ہے، عربی میں ضحیٰ ہے، اور یہ وہی نماز ہے جس کا نام صلاۃ الاوابین بھی ہے۔ 3 نام ہو گئے نا، نماز ایک ہے، نام 3، چاشت، ضحیٰ، اوابین، اور وقت وہی ہے جو اونٹ کے بچے کے پاؤں کے جلنے کا وقت ہے، یعنی 8-9 سے لے کے تقریباً 11 بجے کے قریب تک، ظہر سے پہلے پہلے۔ اب یہ نماز ہے، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے گھر میں غسل فرمایا، اور وہاں آپ نے 8 رکعتیں نماز پڑھی، اور وہ یہی نماز ضحیٰ یا چاشت یا صلاۃ الاوابین تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی، کوئی 8 پڑھے، کوئی کم پڑھ لے، تھوڑا وقت ہے 4-6 پڑھ لے، کوئی زیادہ پڑھ لے، اس میں کوئی ایسی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے نبی نے یہ رکعتیں پڑھی، یہ نام بھی ہمیں مل رہے ہیں، ضحیٰ بھی اور چاشت بھی، اتنا تو معلوم ہے، لیکن اس سے آگے اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ہم کسی دوسرے موقع پر چھوڑتے ہیں، ایک سوال رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی کسی موقع پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔